واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ بن۔ بس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اور نہ کہ نفع، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں کا اجر ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104 ہے۔ ان آیتوں میں جو زیادہ ضروری اور اہم باتیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگے، نہ صرف لگے بلکہ جادو ٹونوں پر عمل کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرتے رہے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے نعوذ باللہ، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جواب دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نہ تو جادوگر تھے نہ جادو ٹونے کا عمل کرتے تھے، کیونکہ جادو ٹونا کرنا، سیکھنا، سکھانا یہ سارے کفر کے عمل ہے، اور ایک نبی اس طرح کی چیزوں سے بہت اعلیٰ اور بالا تر ہوتا ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جادو کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اپنے زمانے میں جتنی بھی کتابیں تھیں جادو کی وہ انہوں نے اکٹھی کی، اپنی کرسی اور تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز جادو ہی ہے نعوذ باللہ، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے واقعے کو اور مسئلے کو نہایت مختصر انداز میں ذکر کیا ہے، اس لیے اس بارے میں تفاسیر میں جو اسرائیلیات موجود ہے، جو تفاصیل موجود ہے، ان تفاصیل کو بیان کرنے کے نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ان میں کوئی ایمانی اور علمی فائدہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اتنے پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
قرآن کے الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتوں پر، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس میں عظیم مقصدیں تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ وہ فرشتے لوگوں کو بتا سکے کہ جادو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جو چیزیں عادت کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ، وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے معجزات ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں پر جادو اس لیے نازل کیا کہ تمیز اور فرق ہو سکے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بیچ اور جادو کے بیچ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش اور امتحان بھی تھا ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بھی نہایت واضح انداز میں ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل کتنے غیر اخلاقی لوگ تھے، ان میں اخلاق کی کتنی خرابیاں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح کتاب کو وہ لوگ اپناتے نہیں تھے، نبی پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ چیز جس کے بارے میں یقینی طور پر جانتے تھے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اس میں ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے جادو کو سیکھا، جادو کو اپنایا، جادو پر عمل کرتے رہے، اس کو لوگوں کے بیچ میں پھیلاتے رہے۔ تو یہ ایک بہت واضح دلیل ہے کہ بنی اسرائیل میں اخلاقی خرابی نہایت عروج پر تھی، الا ماشاء اللہ جو ان میں اچھے لوگ تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سوال کا جواب بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب جادو اتنی بری چیز ہے، اس کا سیکھنا، سکھانا، اس پہ عمل کرنا کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں پہ یہ جادو کیوں نازل کیا؟ تو اس کا سیدھا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس لیے نازل کیا کہ فرشتے لوگوں کے لیے آزمائش بنے، اور وہ کہا کرتے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر۔ دیکھیں جہاں تک ہماری بات ہے، ہم آپ لوگوں کو جادو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ہم آزمائش ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کہا کرتے کہ یہ سحر اور یہ جادو کفر ہے، تو آپ اس کو سیکھ کر کفر نہ کریں۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب العلم اگر کسی استاد سے باطل عقیدے کے بارے میں، باطل مذہب کے بارے میں اگر سیکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے استاد اپنے شاگرد کو بتاتا ہے کہ مثال کے طور پہ تصوف میں یہ عقیدے صحیح نہیں ہے، معتزلہ کی یہ عقیدے صحیح نہیں ہے، اشاعرہ کی یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد اگر اس علم کو بجائے اس کے کہ اس پہ رد کرے، باطل فریقوں پہ رد کرے، اور وہ اس مذہب کو خود ہی اپنا لے، اس عقیدے میں وہ خود ہی پھنس جائے، تو اس میں استاد کی کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس شاگرد کی خرابی ہے جس نے اپنے مقصد کو مد نظر نہیں رکھا اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور اس میں ایک بات جو نہایت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کے لیے گناہ کے دروازے کھول جاتے ہیں، اور گناہ کرنا نہایت انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو کہ اپنے آپ کو پہچانے اور شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو اور اس راستے پر عمل کرتا رہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں یہ بھی ذکر کی ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا اور اس پہ عمل کرنا یہ کفر ہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جادو جو انسان سیکھتا ہے اس کے لیے آخرت میں خیر اور بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک بات اللہ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جادو ایک ایسا علم ہے کہ جس سے انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اس میں نقصان ہے اور آخرت میں بھی یہ خسران کا سبب ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا علم سیکھے جس میں فائدہ نہ ہو۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کا محتاج ہے۔ سو اس وجہ سے دوسری جگہوں میں اپنا دھیان لگانا اور وہاں پہ اپنی امیدیں باندھنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی اس کے اذن کے بعد ہی سارے کام ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہر چیز میں شرط ہے تو اس وقت میں مسلمان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے.